جی السلام علیکم خواتین حضرات. اچھا بڑے سے بعد کوئی اچھا ٹاپک ملا ڈسکشن کے لیے، تو آج اسی پہ بات ہوگی. شاید تھوڑا ٹاپک لمبا ہو جائے. میں ایکچوئل ٹاپک پہ ڈسکس تو نہیں کروں گا کیونکہ وہ تھوڑا سینسٹیو ٹاپک ہے اور لوگوں کو شاید وہ اتنا ایزیلی ہضم نہ ہو سب کو. میں ٹاپک پہ ڈائریکٹلی تو نہیں بات کروں گا. میں ایز اے پرنسپل کہ ہم جب آرگومنٹس کرتے ہیں، جب ڈیبیٹ کرتے ہیں، تو پرنسپل کیا ہونا چاہیے. تو ریسنٹلی 10 محرم کو میں نے ایک فیس بک پہ پوسٹ کی تھی. یہ نیچے آ رہی ہوگی پوسٹ میرے سامنے، کہ مولا علی جو مولا علی نہیں کہتا وہ کسی بغض کا شکار ہے. تو کافی دوستوں نے لائک بھی کیا، اور ایک دو فرینڈز جو ہیں، مطلب ایک فرینڈ نے اس میں بڑا فنی سا کامنٹ کیا کہ جی میں نے گوگل کیا ہے. تو یہ گوگل کی یہ باتیں نہیں ہیں، یہ گوگل سے آگے کی باتیں ہیں. آپ لفظ مولا کو گوگل پہ سرچ نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو کسی اسکالر کے پاس جانا چاہیے. اس کے 2-3 ڈفرینٹ مطلب ہیں. وہی بات ہے نا، میں اس ٹاپک پہ بحث نہیں کروں گا، لیکن صرف بتانے کے لیے کہ ایسی باتیں ہیں جو ہے نا وہ گوگل نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا پہلی بات. اور پھر ایک اور دوست نے اس نے وہ ایک ٹپیکل سا کامنٹ ہوتا ہے جو آتا ہوتا ہے. یہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی یہ کامنٹ دے گا کہ بٹ صاحب لوگوں کے جو ہے آپ کو یہ بڑا افسوس ہوا کہ آپ کو تو یہ کہنا نہیں چاہیے، تو کوئی لوگوں کو برا لگے گا. تو پرابلم یہ ہماری کہ ہماری جو کمیونٹی ہے فیس بک کی یا سوشل میڈیا کی، سارے کے سارے بندوں کا جو آئی کیو ہے وہ ابو ایوریج ہے. سارے اسمارٹ بندے ہیں، سارے ذہین بندے ہیں، سب کے آئی کیو جو ہیں وہ ٹاپ پہ ہیں. کیونکہ ہماری کمیونٹی ایسی ہے. کوئی آئی ٹی کا بندہ ہے، تو کوئی ڈاکٹر ہے، تو کوئی انجینئر ہے، تو کوئی لائر ہے، تو کوئی کچھ ہے. تو سارے ہی اسمارٹ آدمی ہیں. تو اسمارٹ آدمی جب ہوتے ہیں آپ کی کمیونٹی میں، تو آپ ایسے آرگومنٹس ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان سے. کیونکہ آپ کچھ بھی کہیں گے نا، آپ دنیا کی کوئی بات بھی کریں، اگر اس میں 1000 کامنٹس آئیں گے تو 10 کامنٹس اس کے اگینسٹ بھی آئیں گے لوگوں کے. جو یہ ایک جنیرک کامنٹ ہوتا ہے کہ بٹ سب لوگوں کو برا لگے گا. یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اس کا جو دل کرتا ہے کہے آپ کا کہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ لائن آف آرگومنٹ بالکل غلط ہے. یہ بالکل ہی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں، سچ اور جھوٹ میں ڈسٹنکشن کلیئر ہونی چاہیے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں آپ سچ کہہ رہے ہیں لیکن شاید کسی کو برا لگے. تو برا لگے، دیکھیں نا، یہ تو ایسے ہی ہے کہ میں کسی کو کہوں یار ٹرمپ جو ہے یہ ایک ریسسٹ ہے، اور اگر آپ یہ نہیں مانتے تو پھر آپ بھی ریسسٹ ہیں. تو آپ کہیں گے یار بٹ صاحب یہ کیا بات ہوئی، آپ نے مجھے ریسسٹ بنا دیا. تو بھائی آپ اب بات کیسے کر رہے ہیں؟ آپ ریسسٹ ہیں نا. اگر آپ ٹرمپ کو ریسسٹ نہیں کہتے تو پھر آپ بھی ریسسٹ ہیں. یا میں ایسے کہتا ہوں کہ جو بندہ سگریٹ پیتا ہے وہ کوئی اچھا کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا، میں ایسا لفظ یوز نہیں کرتا. اور اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ سگریٹ پینا ٹھیک ہے تو پھر آپ بھی ٹھیک نہیں ہیں. تو آپ کہیں گے یار بٹ صاحب یہ کیا بات ہوئی، اس کی مرضی ہے سگریٹ پیے. بھائی اس کی مرضی تو ہے سگریٹ پیے، لیکن ہے تو غلط نا. تو جو ڈسٹنکشن ہے رائٹ اینڈ رانگ میں، وہ کلیئر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. آپ جب کوئی آپ کو آرگومنٹ ہٹ کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس آرگومنٹ کو ٹیکل کریں، اس کو کوئی ریبٹل کریں اس کا، آپ ایک وہ نیوٹرل سا کامنٹ لے آتے ہیں کہ نہیں بٹ صاحب یہ تو نہیں، یہ اس پہ تو بات نہ کریں، یہ تو بات نہیں ہونی چاہیے. بات کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے نا. جب حضور پاک نے ایک بات کر دی تو پھر کر دی. ٹھیک ہے نا. آپ مانیں یا نہ مانیں اس سے فرق نہیں پڑتا. مطلب دنیا کے آدھے بندے نہیں مانتے، آدھے مانتے ہیں، تو اس سے تو فرق نہیں پڑتا نا. جو سچ ہے وہ تو نہیں چھپے گا. ٹھیک ہے نا. آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ کو برا لگے تو لگے. تو اس سے تو سچ کو تو کچھ نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے نا. تو آپ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بٹ صاحب یہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے. یہ ایک فیئر آرگومنٹ ہوگا کہ آپ نے جو یہ فیکٹ بیان کیا ہے یہ غلط ہے. تو اگر آپ یہ مجھے کہتے تو میں آپ کو اس کا جو ایویڈنس ہے وہ لے آتا کہ بھائی یہ دیکھیں، یہ ایویڈنس ہے، یہ غدیر خم کی حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے. تو پھر آپ اس کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں حدیث غلط ہے. یہ لائن آف ڈیبیٹ تو ٹھیک ہے کہ آپ آتھینٹسٹی چیلنج کر رہے ہیں، لیکن یہ لائن جو ہے کہ نہیں یہ برا لگے گا، یہ تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. مطلب یہ تو اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں کچھ ریڈ لائنز ہیں. مطلب خود کسی کے خدا کو برا نہ کہو، وہ ریڈ لائنز تو وہ ایک تھریش ہولڈ ہے، لیکن یہ وہ تھریش ہولڈ نہیں ہے. یہ ڈیبیٹ اس تھریش ہولڈ پہ نہیں ہے. تو ایز اے پرنسپل میں بات کر رہا ہوں. جب کوئی ایسا آرگومنٹ ملتا ہے آپ کو جو تھوڑا ٹچی ہوتا ہے، تو اس کو یہ کہہ کے اس کو رد نہ کر دیں کہ نہیں بٹ صاحب یہ تو جو ہے یہ تو آپ
آپ اس کا دل دکھ جائے گا تو فلاں ہو جائے گا. تو بھائی دل دکھ جائے, سچ تو سچ ہے نا. اگر آپ نہیں مانتے تو کہہ دیں بھائی جو ہے آپ کا جو یہ جو کامنٹ ہے یہ کامنٹ ہی غلط ہے, یہ فیکٹ نہیں ہے. تو پھر ڈبیٹ ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ بھائی وہ مطلب اس طرح وہ ایموشنل سا جو ہوتا ہے ایک ٹپیکل کامنٹ, وہ اتنا کوئی مجھے کبھی بھی اس نے اٹریکٹ نہیں کیا مجھے. اگر آپ نے اگر ڈبیٹ نہیں کر, دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں, ہم وہ کہتے ہیں پنجابی میں کہ آپ نے اگر کوئی ایسا کام ہی نہیں کرنا تو اس پنڈ میں جائیں ہی نہ, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ نے ڈبیٹ نہیں کرنی تو اس کامنٹ کو اگنور کر دیں, کہہ دیں بھائی یہ بٹ صاحب نے کیا بونگی ماری ہے, میں اس پہ بات ہی نہیں کرتا. تو وہ وہاں تک تو ٹھیک ہے کہ آپ اس ڈبیٹ میں نہیں پڑھتے. لیکن جب آپ ڈبیٹ میں پڑھتے ہیں تو یہ کامنٹ دینا کہ وہ مطلب یہ تو آپ نے بڑا افسوس ہوا مجھے, آپ نے یہ کیا کہہ دیا, دل دکھ گئے تو تباہی ہو گئی تو دنیا پھٹ گئی, تو یہ تو کوئی نہیں. بس فیکٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اب فیکٹ کو ریفیوٹ کریں, آپ ریبٹل لے کے آئیں, آرگومنٹس لے کے آئیں, کوئی اتھینٹک کوئی چیز لے کے آئیں کہ بٹ صاحب یہ دیکھیں آپ نے جو بونگی ماری ہے یہ غلط ہے, یہ تو ہے ہی نہیں, آپ کہاں سے لے کے آ گئے ہیں. تو میں کہوں ہاں یار واقعی یہ بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے, بندہ ذہین ہے, تو بات صحیح کر رہا ہے. لیکن آپ نے یہ نہیں کیا, آپ نے بس وہی جو ایک ٹپیکل ہوتا ہے کہ وہ ایموشنل سا وہ جو ہے, تو اس طرح نہیں. یہ میں نے اپنی اس ویڈیو کے نیچے میں نے 3-4 لنکس بھی دیے ہیں یوٹیوب کے, تو وہ دیکھیں. یہ ایک اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اس پرنسپل کو, ٹاپک کو نہیں, ٹاپک تو وہ کہہ رہا ہوں میں اس پہ بحث نہیں کرتا, اس پرنسپل کو. ایک وہ سین ڈیگو میں ایک شیخ عثمان بندہ ہے, افغانی ہے, شاید پاکستان سے کہیں سے گیا ہوا ہے, پٹھان ہے, اور وہ اس نے اپنا ایک جو ہے ایجنڈا رکھا ہوا ہے کہ جیزس از اے مسلم, ٹھیک ہے. میں یہ میری سامنے اسکرین شاٹ بھی آ رہا ہوگا, میں اس کا لنک بھی ڈال دوں گا. تو آن دا سرفیس اگر میں یہ فکرہ پڑھوں, بینگ اے کرسچن, بینگ اے نان مسلم, یہ تو انسلٹنگ ہے, ٹھیک ہے نا. ایک کرسچن تو کہے گا کہ یار یہ کیا, یہ تو مجھے مطلب میں ہرٹ ہوا ہوں, یہ تو صحیح نہیں ہے. لیکن ایسے تو نہیں ہوتا نا, آپ نے فیکٹ تو بتانا ہے. آپ اگر نہیں مانتے سچ کو, وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن وہ بندہ تو بتا رہا ہے, وہ آج کل پوری دنیا کے ٹور میں نکلا, امریکہ بھی اور یو کے بھی, سارا کچھ بڑا پرانا. میں اس کو فالو کرتا ہوں, شاید آپ نے دیکھا نہیں دیکھا, مجھے اس کا نہیں آئیڈیا, لیکن اس کا یہ ہے. تو اس طرح تو پھر سارے جو دائی ہیں, یہ نہیں کہہ رہا کہ میں دائی ہوں, اب یہ نہ سمجھیں, یو ناٹ ایون کلوز. ذاکر نائک ہو گیا, احمد دیدات ہو گیا, مولانا اسحاق ہو گیا, انجینئر مرزا ہو گیا, پھر تو سارے ہی غلط کری جا رہے ہیں. ان سب کے فکروں سے دکھ ہوتا ہے, مطلب کہ کسی بندے کو تکلیف ہوتی ہے. وہ جو مرزا کہتا ہے کہ بابوں کا خدا, تو وہ بھی کسی کو تکلیف ہوتی ہے. تو تکلیف ہو, تکلیف سے تو ہمیں اسے غرض نہیں ہے نا. اس کا کام تو ہے کہ فیکٹ آپ کو بتا دینا. کسی کو تکلیف ہوتی ہے, افسوس ہوتا ہے, وہ جانے, اس کا کام جانے, ٹھیک ہے نا. ٹروتھ اسپریڈ کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو وہ آپ نے کہہ دینا ہے. اب آپ کہیں گے بٹ صاحب آپ بڑے اسکالر بن رہے ہیں, مولوی, ٹھیک ہے, وہ مجھے پتا ہے کہ لوگوں کے دل میں اس وقت کیا فیلنگ ہوگی, وہ ٹوٹلی انڈرسٹینڈ. دیکھیں جب بندہ خاص ایج میں آتا ہے نا, تو کاؤنٹر آرگومنٹس بھی آپ کو فیل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ کو بات کرتے ہیں نا, آپ کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ جب یہ کامنٹ سنے گا, اس میں دماغ میں کیا آ رہا ہوگا, وہ ہم کلیئر, وہ مجھے پتا ہے کہ کیا ہے, لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا. تو اس طرح تو سارے دائی جو ہیں وہ سب فضول ہیں, سارے غلط کام کر رہے ہیں. یہ ذاکر نائک پوری دنیا میں بحث کرتا ہے کہ جی خدا ایک ہے تو 3 خدا نہیں ہونے چاہیے, تو کوئی تو ہرٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہر آرگومنٹ پہ کوئی ہرٹ ہوتا ہے, کوئی آرگومنٹ دنیا کو اٹھا لیں, اللہ ایک ہے, ایک فنڈامنٹل ٹروتھ ہے, ٹھیک ہے نا, اس پہ لوگ ہرٹ ہوتے ہیں. حضور آخری نبی ہیں, ہمارے حساب سے فنڈامنٹل ہے, لیکن لوگ ہرٹ ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہرٹ ہوتے ہیں, اوبویسلی ہوتے ہیں. تو یہ نہیں, یہ کاؤنٹر آرگومنٹ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بٹ صاحب یہ لوگوں کا یہ نہیں ہے تو لوگ یہ ہیں. تو یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے, یہ بالکل ایک فالس ٹائپ ایک لائن آف ڈیبیٹ ہے. اس لائن پہ بالکل نہیں جانا چاہیے, ٹھیک ہے نا. کاؤنٹر کرنا چاہیے, اگلے کو چیلنج کر رہے ہیں کہ بھائی تم غلط کہہ رہے ہو, یہ صحیح ہے, یہاں سے پڑھو, یہ کتاب ہے, یہ ٹروتھ ہے, تم جو کہہ رہے ہو, تم نے جو پڑھا ہے یا سنا ہے, تم نے غلط پڑھا ہے. فیئر, ٹھیک ہے نا.
تو اس ٹاپک پہ بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس ٹاپک پہ بحث نہیں ہو سکتی, اس ٹاپک پہ بھی میں بحث کر سکتا ہوں, بڑی لمبی کر سکتا ہوں, لیکن میں ادھر جانا نہیں چاہ رہا, کیونکہ وہ پھر ایک دیکھنا وہ ایک ٹاپک اس طرح کا ہے کہ اس کے لیے بندے کا اسکالر ہونا بہت ضروری ہے, اور ہماری وہ نہیں ہے, ہمارا وہ کیلیبر نہیں ہے. تو میں ایز اے پرنسپل ایک بات کر رہا ہوں, جو آرگومنٹس کے پرنسپل ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, کہ اس طرح کسی کو ریفیوٹ کرنا کہ یہ کہہ کے کہ بھائی لوگوں کے دل دکھتے ہیں, دل دکھیں جس کے دکھنے ہیں, سچ تو سچ ہے نا, آپ نہ مانیں, آپ کہتے ہیں بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں, دیکھیں نا میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں یار سگریٹ تم کیوں پیتے ہو, ٹھیک ہے نا, یہ کیا یہ مطلب کیا بےہودگی ہے. تو اگر کوئی آگے سے مجھے یہ کہہ دے کہ بٹ صاحب سگریٹ تو بالکل ٹھیک ہوتا ہے, یہ تو صحت کے لیے بڑا اچھا ہے, تو میرا رسپانس کیا ہوگا؟ میں تو یہی کہوں گا نا بھائی تم جاہل ہو پہ میرا خیال ہے. ہاں اگر وہ یہ کہہ دے کہ بٹ صاحب آپ کو کیا تکلیف ہے, میرے پیسے ہیں, میرے پھیپھڑے ہیں, میں پیتا ہوں, تو میں اسلام کروں گا اور نہیں, میں وہاں سے نکل لوں گا وہاں سے. میں کہ ٹھیک ہے یار, یہ بات تو ٹھیک ہے, تمہیں پتہ ہے کہ یہ ہے غلط, ٹھیک ہے نا. تو ایسے جب کوئی آرگومنٹ آتے ہیں جو آپ کو اچھے نہیں لگتے, تو یا تو ان کو چیلنج کریں فیکٹ کی بیس پہ کہ بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے, یہ ہے فیکٹ, ٹھیک ہے نا. نہیں تو اس کو اگنور کر دیں, چھوڑ دیں, اس لائن پہ نہ جائیں کہ بھائی یہ کسی کا دل دکھ رہا ہے تو یہ کس کو برا لگے گا, مجھے بڑا افسوس ہوا ہے. یہ میں کسی ابو ایوریج آئی کیو کے بندے سے میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ وہ یہ کرے گا, لیکن لوگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اتنا ہائی آئی کیو ہو آپ کا, اتنا پڑھے لکھے ہوں آپ, تو آپ یہ کہہ دیں کہ لوگوں کا دل دکھتا ہے, تو یہ تو کوئی آرگومنٹ نہ ہوا نا, آپ نے تو چیلنج ہی نہیں کیا, آپ کا کیا فائدہ آپ کی انٹیلیجنس کا, ٹھیک ہے نا. تو یہ میں نے کہنا تھا, یعنی آن اے فرینڈلی نوٹ, اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا, کیونکہ میں ٹاپک پہ بحث نہیں کرنا چاہ رہا, ٹاپک اس طرح کا ہے. تو لیکن میں اس پہ یہ ضرور ہے میرا, اس پہ میں کلیئر ہوں کہ جب آپ کو کوئی آرگومنٹ ہٹ کرتا ہے اس طرح کا جو آپ کو پسند نہیں ہے, تو اس کو اس طرح رد نہ کر دیں کہ آپ کو پسند نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس سے کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے. بات جو اس آرگومنٹ کا کور ہے وہ یہ ہے کہ آرگومنٹ ٹھیک ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے نا. جیسے میں نے کہا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں, فیکٹ ہے. اب اگر کوئی کہتا ہے کوئی قادیانی, اس کا دل دکھے, مجھے سے فرق نہیں پڑتا, اور مجھے پتا کسی کو بھی نہیں پڑنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. یہ میرا ٹاپک تھا آج کا. تو میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ گوئنگ فارورڈ جب ایسا کوئی آرگومنٹ آتا ہے تو اس کو بجائے اس کے کہ اس کو آپ رد کر دیں یہ کہہ کے کہ بھائی آپ کو پسند نہیں ہے یا کسی کا دل دکھتا ہے, آپ اس کے کاؤنٹر آرگومنٹس لے کے آئیں. وہ میں نے پہلے اگری کر لی ہے کہ ریڈ لائنز ہیں کچھ ایریاز کی, ٹھیک ہے نا. وہ آپ بالکل کراس نہ کریں, مطلب کسی کو خدا کو کچھ نہ کہیں, ہنومان کو کچھ نہ کہیں, کیونکہ انہیں کچھ کہیں گے وہ آپ کو کچھ کہیں گے, وہ اپنی جگہ پہ, ٹھیک ہے نا. لیکن ٹروتھ اپنی جگہ پہ ہے, ورنہ تو سارے دائی پھر غلط کر رہے ہیں. ڈاکٹر سار نے جو اتنی دیر زندگی گزاری ہے ساری غلط ہے, کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار وہ جو کہہ رہے تھے وہ کسی کو برا لگ رہا تھا, تو ان کو تو اس کی پرواہ نہیں ہے برا لگ رہا تھا. یہ طاہر القادری ہے یا کوئی بھی ہے, مرزا ہے, مولانا اسحاق ہیں, سارے ہیں. تو اگر اس لائن پہ چلیں گے تو پھر تو سارا کام غلط ہو رہا ہے. پھر تو بندہ دنیا ساری خاموش ہو جائے, کوئی ڈبیٹ نہ کرے, کوئی آرگیو نہ کرے, دنیا چپ بیٹھی ہو, وہ آپ ادھر جا رہے ہیں وہ ادھر جا رہا ہے, بٹ ٹھیک ہے جا رہے ہو منہ چک کے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے نیچے لنکس پوسٹ کر دی ہیں کچھ ایک دو, شیخ عثمان کا بھی لنک ہوگا, اور جو ہے ہمارے مرزا صاحب کا اس کا بھی لنک ہے. تو آپ اس کو اسٹڈی کریں, دیکھنا اسٹڈی کریں اس کو, کہ آپ کو اچھا لگے برا لگے وہ چھوڑ دیں, یہ نکال دیں, ایموشنل کانٹیکس نکال دیں کسی آرگومنٹ میں. آپ اس کو اسٹڈی کریں کہ بھائی جو کہہ رہا ہے, جو کانٹینٹ ہے وہ کانٹینٹ کیا ہے. کانٹینٹ پہ کوئی بونگی تو نہیں ماری کہ منہ اٹھا کے جو ہے کانٹینٹ میں سے لے کے آ گیا اور کہہ رہا ہے کہ یہ سچ ہے, تو وہاں تک تو ٹھیک ہے. تو آپ یعنی کہ آپ کانٹینٹ پہ فوکس نہیں کر رہے, آپ فوکس کر رہے ہیں کہ اس کا کسی کا دل دکھے گا, تو اس لیے آپ ایک کانٹینٹ نہ بولیں, ٹھیک ہے نا. مطلب کسی کو ریسسٹ کہنا, آپ ہیں تو ہیں, اس میں کیا ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں کسی کو کالا کہنا وہ غلط ہے, کیونکہ کالا اس کا قصور نہیں ہے, وہ تو اللہ نے بنایا, ٹھیک ہے نا. کسی کو موٹا کہنا وہ ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں, کیونکہ موٹا آپ کا قصور ہے, آپ خود موٹے ہوئے ہیں. اب کسی کو گنجا کہنا وہ بھی غلط ہے, کیونکہ وہ اس کا قصور نہیں ہے. تو یہاں تک وہ ٹھیک ہے. لیکن میرا مشورہ یہ ہے آن اے ویری فرینڈلی نوٹ کہ آرگومنٹس کو اس لائن پہ ریفیوٹ نہ کریں کہ بھائی کسی کو برا لگے گا, برا لگے. سچ جو ہے وہ سچ ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے.
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سچ نہیں ہے تو آپ اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ کریں کہ جی آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ ایسے تو ہے ہی نہیں، یہ تو فیکچولی غلط ہے، ہسٹوریکلی غلط ہے، مطلب کسی بک میں نہیں ہے، آپ جو ہے کہاں سے لے کے آ گئے ہو، وہ اگر لے کے آئیں گے تو وہ میں اگری کروں گا، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو بینگ اے پرسن اتنا ہائی آئی کیو، اتنی انٹیلیجنس، اور آپ اس طرح کا آرگومنٹ لے کے آ جائیں کہ جی مجھے بڑا افسوس ہوا ہے، تو یہ تو میں بھی بڑا ڈس اپوائنٹڈ ہوں کہ میں آپ سے یہ مطلب ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ آپ اس طرح کا آرگومنٹ لے کے آئیں گے، آپ اس کو چیلنج کریں گے یا اس کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے نا. تو چلیں، یہی پرابلم ہوتی ہے جب زیادہ پڑھے لکھے آس پاس ہو نا، تو یہی پرابلم ہوتی ہے کہ زیادہ بندے آپ سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں، تو پھر ان کو کچھ سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگلا آپ سے زیادہ ذہین ہے، ٹھیک ہے نا. یہ پرابلم ہے مطلب میرے اینڈ پہ، کہ جو میری کمیونٹی ہے وہ سارے کے سارے ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک ہیں، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال، تو ٹاپک پہ اگر ڈسکس کرنا ہے تو وہ بھی ڈسکشن ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن میں اس ٹاپک پہ ڈسکس کرنا چاہوں گا نہیں، کیونکہ اس کے لیے ایک اسکالرشپ ہونی اس چیز کی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. اور پہلے دوست کے لیے جس نے کہا تھا کہ میں نے گوگل کیا ہے، تو میں نے پہلے کہہ چکا ہوں کہ ان باتوں کو گوگل شوگل نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. حضور آخری نبی ہیں تو اس کو آپ گوگل نہیں کریں گے جا کے کہ بھائی میں دیکھوں دنیا کیا کہہ رہی ہے، تو دنیا جو مرضی کہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے کسی ایک اسکالر کے پاس جانا ہے، ٹھیک ہے نا. نماز کیسے پڑھنی ہے، آپ نے اس کو گوگل نہیں کرنا کہ جی فلاں بندہ کیا کہتا ہے، آپ نے کسی اسکالر سے پوچھنا ہے، اپنے فقہ کے، دوسرے فقوں کے، ان کے پاس جا کے نا ان کی کتابیں کھولنی ہے، کہ گوگل اور کاموں کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ٹاپکس جو ہیں یہ ٹاپک گوگل کے نہیں ہیں، گوگل کے بس کے نہیں ہیں. اب مولا کو سرچ کرنا اور کہنا کہ مولا کا مطلب خدا ہے، یہ ٹوٹلی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے اور مطلب بھی ہیں، دوست بھی ہے، آقا بھی ہے، کافی کچھ ہے، وہ ڈبیٹ اور ہو جائے گی. تو اس کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ جب ایسا کوئی ٹاپک آئے تو اس کو آپ گوگل نہ کیا کریں، ٹھیک ہے نا. آپ کسی مولوی کی کوئی یوٹیوب سائٹ، کسی مولانا کی کوئی سائٹ ان کی کھولیں، ان پہ سرچ ماریں کہ وہ کیا کہتے ہیں، طارق جمیل کیا کہتے ہیں، کوئی ڈاکٹر صاحب نے کیا لکھا ہوا ہے، کوئی فلاں بندے نے کیا لکھا ہوا ہے، جو اچھے اسکالرز ہیں، جن کی ریپوٹیشن ہے، ان کو فالو کریں. گوگل نہ کیا کریں ان چیزوں کو. گوگل یہ ہے کہ زمین گول ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے نا، زمین فلیٹ ہے کہ نہیں، یہ گوگل اس کام کے لیے جو ہے وہ ہے بنی ہوئی ہے، ان کاموں کے لیے گوگل نہیں بنی ہوئی. مجھے بڑی ہنسی آئی جب آپ نے کامنٹ کیا کہ جی میں نے گوگل کیا تو گوگل میں گاڈ جو ہے وہ مولا گاڈ ہے، تو میں کہ یار کمال ہے، میں تو آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ آپ یہ اس طرح کا کام گوگل پہ کریں گے. میں تو سوچا تھا کہ بھائی کہ کسی نے کسی مولانا کے پاس گیا ہوگا، یا کسی ایٹ لیسٹ اس کی سائٹ پہ گیا ہوگا، کوئی یوٹیوب کھولی ہوگی، وہاں سے ریسرچ کی ہوگی، پھر وہاں سے کوئی کامنٹ لے کے آیا ہوگا. آپ نے کہہ دیا میں نے گوگل کر دیا، کمال ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو یہاں روکتے ہیں، لیکن اگر کسی کو انٹرسٹ ہے اس ٹاپک پہ تو اس کے بے شمار آرٹیکلز ہیں، بے شمار مولوی جو مولانا صاحب انہوں نے کامنٹس دیے ہیں، میں نے نیچے ایک دو لنکس میں نے پوسٹ کیے ہیں، آپ وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا. آپ کو اچھا لگے برا لگے اس سے کسی کو فرق نہیں پڑتا، صحیح ہے یا غلط ہے اس سے فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے. چلیں، اوکے، اللہ حافظ.